تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج بتاریخ 13 صفر 1444 مطابق 9 ستمبر سن 2002 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں 2022 کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں سیرت صحابہ اور سیرت النبی کے حوالے سے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس کا موضوع ہے جہیز و بارات و جہیز کی لعنت۔ یا اسلام کے اندر جہیز شادی بیاہ میں جو بارات کی ایک فوج ظفر موج لے کے جائی جاتی ہے، شادی کرنے کے لیے اس کے اندر جو گندی گندی رسومات ہیں اور اس کے اندر جو خطرناک اور فساد اور بے حیائی اور منکرات کی چیزیں جو آج ہمارے درمیان ہمارے رگوں کے اندر دوڑ رہی ہیں، منکرات سماج کے رگوں میں دوڑ رہی ہیں، سوسائٹی کے رگوں میں دوڑ رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کا آپریشن، اسی کے تعلق سے کچھ گزارشات، اسلام کا حکم کیا ہے اس تعلق سے، ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں ہمیں کچھ کہنے کی اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میسج، یہ پیغام، یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے گھر گھر میں مردوں سے لے کر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کانوں تک اللہ پہنچائے، اور اللہ عز و جل انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گندی قبیح بری اور بذات رسم و رواج کو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول ہیں، ساری کائنات کے لیے رہبر ہیں، سارے انس و جن کے امام ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امامت کبریٰ کا تاج ان کے سر مبارک پہ رکھا اور ساری کائنات کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے، ایمان ہو، عقیدہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اخلاقیات ہو، اقتصادیات ہو، معاشیات ہو، سیاسیات ہو، ہر میدان میں۔ تو بھلا شادی اور بیاہ جو زندگی کی ایک ضرورت ہے، جو اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، جس کے ذریعے سے انسان جس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، جو سماج اور معاشرے کے لیے ایک عظیم الشان گفٹ اور تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو انسان کے غرائز جو اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات رکھے ہیں، جو ودیت کی ہے ہمارے دلوں میں وہ نفسانی خواہشات، اس کی تسکین کے لیے جس شادی کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، تو بھلا کیوں نہ ہو کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیوں نہ فرمائی، یقیناً اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ شادی ہم کیوں کرتے ہیں؟ شادی ہر ایک آدمی کرتا ہے۔ جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں درختوں تک کے جوڑے بنائے، چرند پرند، ٹوڑنے والے پرندے، اللہ نے ساری مخلوقات کے جوڑے بنائے، سب کے جوڑے موجود ہیں، اور سب کے اپنے شادی بیاہ کے ان کے اپنے انداز سے وہاں اپنے طور طریقے ہوں گے، حیوانات کے، جانوروں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، جانوروں کے، ہر چیز کے۔ انسانوں کے لیے بھی اصول اور قواعد اسلام نے مقرر کیے ہیں، جس طرح نماز کے اصول اور قواعد ہیں، وضو کے اصول و قواعد ہیں، حج کے جس طرح قاعدے اور قانون ہیں، نیم ہیں، دستور ہیں کہ آپ کو اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس طرح سے حج کرنے، اس طرح سے زکوٰۃ دینی، اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی، اسی طرح سے شادی اور بیاہ کیسے کرنی ہے، اس کی بھی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے۔ شادی اس لیے ہمارے اوپر سنت قرار دی گئی، ضروری قرار دی گئی، ایک تو یہ کہ ہماری نفسانی خواہشات کی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، رب نے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر یہ شہوت رکھی ہوئی ہے،
عورتوں کی شہوت، مال و دولت کی شہوت، گھوڑے کی شہوت، آل اولاد کی شہوت، مال کی شہوت، یہ چاہت، یہ رغبت، یہ شہوت ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے۔ اس کی تسکین کے لیے اس کا انتظام بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، نہیں کہ حیوانات اور جانوروں کی طرح جہاں چاہو منہ مارتے پھرو۔ زنا کو اگر حرام قرار دیا ہے، پتھر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ تو کوڑوں سے اس کی پشت کو سرخ کر دیا جائے۔ اگر حکم دیا گیا ہے تو شادی کو حلال کر کے امن و راحت کا آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں موقع دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو امن و راحت قرار دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیاں بہت ساری، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ غور کرو، فکر کرو، کس طرح زمین پر چلتے ہو، کس طرح سمندروں کے اوپر کشتیاں دوڑاتے ہو، کس طرح فضاؤں میں آپ اپنے جہاز دوڑاتے ہو، کس طرح ہوائیں، کس طرح فضائیں، پہاڑیاں، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے میاں بیوی بھی ایک نشانی ہے، عورت بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ ازواجکم، تمہاری بیویاں بھی تمہارے اللہ کی طرف سے نشانی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے درمیان کس طرح محبت اور مودت پیدا کی۔ ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی لڑکے سے جڑتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور کس طرح دونوں کے اندر باہمی محبت ہو جاتی ہے کہ زندگی میں مرنے جینے کی مکمل مرحلے اسی بنیاد پر، نکاح کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں، حلال طریقے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں اس کے درمیان۔ تو شادی کرنے کا خود اللہ نے حکم دیا، تو اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا عبادت اور بندگی ہے، ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے، ہماری شہوت کی تسکین بھی ہے، اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر کے اللہ کی حکم کی فرمانبرداری عبادت بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے شادی کرو، لیکن بشرطے کہ انصاف کر سکو، اور اگر انصاف کرنے کا اگر انصاف نہیں ہو سکتا، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، فواحدۃ، تو ایک ہی سے کام چلاؤ، ورنہ اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 4 تک اجازت ہے، 4 کے بعد حرام ہے۔ بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کا اسلام نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہو، بشرطے کہ ان 4 کے درمیان انصاف۔ تو شادی کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح میں سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، نہ اس کو ناپسند کرے، وہ فلیس منی، وہ میرے سے نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کریں تو بڑے مقدس ہیں، بڑے مطہر ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، جیسا کہ بعض دھرموں کے اندر دیوداسیاں بنائی جاتی ہیں، چھوڑ دی جاتی ہیں، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے دیو کے نام پر، بتوں کے نام پر، مرد بھی سنیاسی بن جاتے ہیں، کرسچنوں کے اندر فادر بن جاتے ہیں، چرچوں کے اندر نن بن جاتی ہیں، عورتیں نن بن جاتی، شادی بیاہ نہیں کرنی، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام جانتا ہے اسلام اللہ کا دین ہے، اور یہ تمام سب گورکھ دھندے ان کے اپنے گھروں کے بنائے ہوئے، اپنے اپنے گھروں کے، سماج کے، معاشرے کے پیدا کردہ قوانین اور نظام ہیں، اللہ نے اس کو نہیں پیدا کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے عورت کی چاہت ہر مرد کے دل میں اور ہر عورت کے دل میں مرد کی چاہت رکھی ہے، اور اس کے تسکین اور اس کو سکون دینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے شادی کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دیکھیے آپ چرچوں کے اندر نہ کیا زناکاریاں، کیا بدکاریاں، کوئی بھی چرچ آپ نہیں دیکھو گے الا یہ کہ اس کے بغل میں چھوٹی بڑی ڈسپنسری یا اس کے قریب میں کوئی نہ کوئی ہاسپٹل ہوگا، اس کے اندر حرامی بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان فادروں کے، ننوں کے یا دوسروں کے، اسی کے اندر دھکیل دیے جاتے ہیں، پلتے ہیں، یا ختم کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ اور مندروں کے اندر جو کچھ بھی زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ آج کل کیا فیس بک کے اوپر چلے جائیے آپ، واٹس ایپ کے اوپر دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے مہنت اور کتنے بڑے بڑے پروہت زناکاریوں اور بدکاریوں میں، اور یہ تعویذ اور گنڈے اور پلیتے اور یہ تمام سب جو گورکھ دھندے کرنے والے، جھاڑ پھونک اور یہ سب جو بدکاریاں کر رہے ہیں، یہ الگ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام پوری دنیا کا دین ہے۔ بس جاہل گمار حیوانوں سے بدتر بھونکتے ہیں اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ارے تم مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام تو تمہارا بھی دین ہے،
اسلام سے اتنی نفرت ہے تو یہ دھرتی مسلمان ہے، یہ آسمان مسلمان ہے، یہ چندرما مسلمان ہے، جاؤ اپنے دیوی دیوتاؤں اور اپنے خداؤں کے بنائے ہوئے کسی دنیا میں بس لو۔ ہے اگر تم مرد کی اولاد ہو، حقیقی اولاد ہو تو چھوڑ دو یہ زمین، چھوڑ دو یہ چاند، چھوڑ دو چاند سے فائدہ اٹھانا، سورج سے روشنی حاصل کرنا، چھوڑ دو ہواؤں سے سانس لینا، کیونکہ یہ ہوائیں بھی مسلمان ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی اور پھرتی ہے تمہارے اندر اتنی مردانگی؟ جاہل کہیں کے ایسے خناس جن کی نہ کوئی اہمیت نہ وقات اسلام اور مسلمانوں کو چلے ہیں برا کہنے کے لیے۔ ارے مسلمان برا ہو سکتا ہے، مسلمان گندا ہو سکتا ہے، مسلمان کے اخلاق، اس کا ایمان، اس کا کردار گھٹیا ہو سکتا ہے، اسلام تو ایسا نہیں ہے، اسلام تو تمہارا بھی ہے، سب مسلمان ہیں، چاروں طرف مسلمان۔ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ فرما برداری کرنے والے، اور جو اللہ رسول کی فرما برداری نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو سکتا ہے لیکن اس کا نام مسلمان، وہ اسلام کے نام پر کلنگ کا ٹیکا ہے، وہ اسلام کی پیشانی پر کلنگ کا داغ ہے، وہ دامن پر، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جی جناب یار، مسلمان وہ ہے، اسلام وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے، رکوع سجدے کرتے ہیں دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، تو اسلام کو برا نہ کہا جائے۔ اسلام کو برا کہنے والوں، یہ تمہارا بھی دین ہے، یہی تمہارا دین ہے، اس دین کو تم نے تبدیل کرنے، یہ کرنے، فلاں کرنے، ٹھکوسلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابے مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور اسی دنیا کے اندر انگار کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور سب سے پہلے انگار کے جو شعلے ہیں وہ تمہارے زبانوں پہ رکھے جائیں گے، منہ پہ، جس منہ سے یہاں بھونک بھونک کر اسلام کو بدنام کرتے تھے، تم منہ جلائے جائیں گے تمہارے، یاد رکھو، تمہیں بھی پتا ہے، تم بھی جلاتے ہو، اپنے مردوں کے منہ کو جلاتے ہو۔ کیوں جلاتے ہو منہ کو؟ پہلے آگ منہ کے اوپر رکھی جاتی ہے، اس منہ سے وہ بکواس کرتا تھا، اپنے مالک کا شکر نہیں ادا کرتا جس نے اسے دھرتی دیا، جس نے اسے آکاش، جس نے اسے بھیر ہے۔ عرض کرنے کا مطلب ایسے بہت سارے بذات جانور و حیوان اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے فرمایا جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر لوگ، جانور تو پھر بھی اللہ کی عبادت بندگی، اللہ کا ذکر، ہر ذی روح اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر عزیزان اکرامی، یہ شکر کرو اللہ عز و جل کا کہ ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور بدنصیب ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ساری کائنات کو مسلمان بنا دے۔ بولو آمین۔ اے اللہ سارے دھرموں اور مذہبوں کو بٹا کر اللہ انہیں اسلام کی نعمت عطا فرما مولا۔ یہ ملک، ہر ملک ملک ماست، یہ ہمارے اللہ کا ملک ہے، کس کا ہے اور ہم کس کے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہماری قربانیاں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا للہ رب العالمین، اللہ رب العزت۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان جو سانس بھی لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے لیتا ہے۔ شادی اور بیاہ اسی کا ایک حصہ ہے، شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اہل و عیال عطا فرمائے، یہ بھی ایک دلیل ہے، ہر نبی کے اہل و عیال تھے، ہر نبی کے بال بچے تھے، ہر نبی کے بیوی بچے تھے، اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، قرآن کریم کی سورہ الرعد آیت نمبر 38 نمبر کی آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور انہیں ہم نے آل اولاد عطا فرمائی، ہم نے اہل و عیال، بیوی بچے عطا فرمائے۔ اللہ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے مقدس بندے، قریبی بندے۔ اب جو یہ کہتا ہے بھی، اب وہ قریبی رہنے کے باوجود بھی شادی کر رہے ہیں، آل اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، اور یہ زکلی ٹٹپجیا دو پیر کا جانور انسان یہ کہتا نہیں شادی نہ کرنا بہت بڑا تقوی ہے، فلاں ابھی تک شادی نہیں کی۔ شادی نہ کرنا اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، یہ حیوان ہے، جانور ہے، اگر اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے کہ اس میں تقدس ہے، اس میں اللہ کا قرب ہے، وہ سب سے بڑا خناس ہے۔ اللہ کا قرب شادی کرنے میں، کیونکہ اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، رسول کی سنت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، وہ آج عبادت، وہ سنت، اللہ کا وہ حکم، اس شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا گیا اور زنا کو آسان کر دیا گیا۔
بچے 30 35 سال کے لڑکے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں ہو جاتی ہیں، شادی نہیں ہوتی، زناکاریاں ہوتی، بدکاریاں ہوتی، بے پردگی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ کسی گھر میں الا من رحم اللہ حیا اور شرم کی پردہ ہوگا، حیا اور شرم سے، ورنہ سب آتے جاتے رہتے ہیں کھلم کھلا سب کچھ، نہ کوئی غیرت رہی نہ کوئی حیا، پیسہ 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 پیسہ، اسلام کا یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اور پھر شادی بیاہ کو جاہلی رسم و رواج سے ایسا مقید کر دیا گیا، گھیر دیا گیا کہ علماء الحدیث اسلام نے نکاح اور ازدواجی زندگی کے احکام بھی بیان فرمایا، اور اسے انتہائی سہل اور آسان اور ایمان اور عبادت کی حفاظت کا ذریعہ بتایا۔ شادی بیاہ کرنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، عبادات و بندگی کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بہترین ذریعہ یہ ہے۔ اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت سہل اور بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء صالحین، نیک لوگ جتنے بھی گزرے اس فریضے کو انہوں نے نہایت ہی سادگی سے ادا کیا، نہایت ہی سادگی سے ادا کیا، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ پیش کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی نے بھی شادی کی، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی۔ چاہتے تو احد پہاڑ سونا بن کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتا، اللہ سے دعا کرتے تو زمین جس مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اس کے نیچے سونے اور چاندی کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو شادی کی، مجھے شادی کری، کتنی سادگی کے ساتھ شادی کی، آپ بتائیں کہیں کوئی بارات لے کے گئے؟ بتائیے کوئی ایسی چیز، کہیں ڈھول اور تاشے بجے، کہیں بھنگڑے ہوئے، کہیں گھوڑوں، اور اس زمانے میں تو گھوڑوں کی سواریاں تھیں۔ آج یہ بیچارہ جو سائیکل نصیب نہیں ہے وہ کرائے کے گھوڑے پر ٹٹو پہ چڑھ کے بارات لے کے رہا، ہار اور سہرے اور مہرے اور ناچنے والیاں گانے والیاں، یہ جو کفار کے طریقے تھے یہ مسلمانوں میں آ گئے۔ لباس اور مارواڑیوں کے، کافروں کے محلات اور ان کے دکانوں سے خرید کر کے یہ مسلمان زیبتن کرتا ہے۔ سادگی کہاں گئی تمہاری؟ اللہ نے تھوڑی دولت دی تو تم کتنے بڑے پسر گئے، بھول گئے اللہ کو بھی رسول کو بھی، یاد آئے تمہارے شیطانی بھائی لوگ۔ شیطانی بھائی ہیں نا جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو اسراف کرتے ہیں، جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، یہ اخوان ہیں کس کے؟ شیاطین کے بھائی، یہ شیاطین کے بھائی۔ تو عزیزان گرامی، سادگی کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی شادی کی، سادگی کے ساتھ صالحین نے، محدثین، سبوں نے شادی کی۔ آج کی طرح یہ شادیاں پچھلے زمانوں میں نہیں ہوتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو، شادی کر دیا کرو اپنے لڑکیوں کی، جب تمہیں کوئی نیک اور صالح لڑکا پیغام نکاح دے اور اس کے دین اور اطمینان۔ اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فساد فی الارض، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر کے کوئی آتا ہے، پیغام کا، نکاح کا پیغام دے، خطبہ، اور اس کے دین عقیدے سے تم مطمئن ہو، دین اور عقیدہ پہلے۔ من ترضون دینہ، اس کے دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اور بدعتی قبر پرست درگاہی مزاری قبوری نہ، عود اگربتی تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والا۔ سمجھ میں بات آئی؟ معاف کرنا، یہ سب ٹھکوسلے والا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب صرف نمائشی اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، یعنی اخلاق ہو، حلال خور ہو، حرام خور نہ ہو، غصب نہ کرنے والا، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے مال و دولت سمیٹنے والا، پراپرٹی جائیداد دکھوانے والا نہ ہو گلط طریقے سے، حلال خور، تو اسے اپنی بیٹیاں بیاہ ہو، وَإِلَّا، ورنہ فساد پیدا ہوگا زمین کے اندر، فتنہ پیدا ہوگا۔ لڑکی جوان ہو جائے، آپ نے اسے ایمان سکھایا، تربیت دی، خانہ داری سکھائی، ہنر، سلیقہ، شعور، ادب، احترام سکھایا، دین سکھا دیا، تو لڑکا کوئی دیندار ملے تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیا۔ یہ نہ سوچو کوئی کروڑ پتی آئے گا، لکھ پتی آئے گا، فلانا آئے گا جبھی ہماری بیٹی جائے گی یا ہماری بہن جائے گی، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت، بڑی کوالیفائڈ ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، جبھی کوئی ایرسٹر ہو، کوئی بیرسٹر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی فلاں ہو، ان کا بیٹا ہو، جبھی ہم اس کو اپنے بیاہ کریں۔ نہ، سب سے پہلے دین ہے، اس کے بعد اخلاق۔ مال و دولت اسلام کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔
ورنہ کنواری بیٹھی رہتی ہیں، آپ جانتے ہیں. اور کالجز یونیورسٹیز تو آج کل طوائفوں کے اڈے بن چکے ہیں. یہ محترم معذرت کے ساتھ ہر جگہ نہیں، اللہ من رحم اللہ، نیک اور صالح سماج کے اندر ہر ایک لوگ رہتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے، ملی جلی تعلیم کم ہوتی ہے، اس کے اندر تربیت کم ہوتی ہے، زنا فحاشیت کی جو ہے اس کے اندر ترویج زیادہ ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں سوچو، غور کرو تم بھی کہ جہاں جس ملک کے رہنے والے ہو، اپنے اپنے ملکوں میں لڑکیوں کی الگ تعلیم گاہ بنائی جائے، الگ ان کے لیے یونیورسٹیز بنائے جائے، ان کے لیے الگ کالجز تعمیر کیے جائیں. بناؤ اپنے پیسوں سے، خرچ کرو اس طرح سے، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ. کافروں کو تو کیا ہے، کافر کو تو کیا ہے، اولئک کالانعام ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. ان سے تم خیر کی امید نہ رکھو، ان سے تو امید رکھو زناکاری کی، ان سے امید رکھو شراب خوری کی، ان سے امید رکھو رشوت ستانی کی، ان سے حرام خوج حرام کاری کی، ان سے امید رکھو قتل و غارت گری، فسق و فجور، زنا، بدکاریاں، سب کچھ کی. وہ یہی سب کرتے ہیں بھی. جو اللہ اپنے مالک کی عبادت نہ کرے، جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، وہ کس کو، تم کو، ہم کو کیا پہچانے. تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ فساد پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوتا ہے، زنا ہوگی، بدکاریاں ہوگی، اس کی بیٹی اس کے بھاگے گی، اس کا لڑکا اس کے ساتھ بھاگے گا، وہ کورٹ میرج کرے گا، وہ فلانے جگہ جائے گا، وہ فلانا بھاگے گا وہاں سے، تو ایک دوسرے کا مرڈر ہوگا. خاندان کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اور ہو رہی ہیں جناب عالی. اور قتل و غارت گری اس طرح سے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے عام ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں خود ہی نکاح جیسی یہ عبادت یا سنت، اس کو رسم و رواج میں لپیٹ دیا، پابند کر دیا گیا، اور اس طرح رسم و رواج مشکل بنا دیا کہ جس طرح جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک ہی فساد نہیں کہ قتل و غارت گری، زناکاری، بلکہ سودی قرض کی لین دین، جھگڑے، نفرت، عداوت، بغض اور کینے، اور رشوتوں کی، اور جناب علی سرکاری محکموں کے اندر پیسے دے کر پولیس فوج سب کو کھلا پلا کر کے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے تمام سب حرکتیں کی جاتی ہیں. شادی کیسے مشکل ہو گئی ہے آج، آئیے تھوڑی بہت اس کے اوپر بھی روشنی ڈالو. سب سے پہلی چیز، شادی سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ لڑکیوں کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، لڑکوں کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ لڑکیاں والے بیچارے لڑکے ڈھونڈتے ہیں. یہ بھی ایک سب سے بڑی حماقت ہے. حالانکہ مطلوب جو ہے، طالب جو ہے لڑکا ہوتا ہے، اور مطلوب وہ لڑکی ہوتی ہے. لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیاں ڈھونڈیں، اور ڈھونڈ کر کے اور پیغام نکاح بھیجیں دیکھ بھال کر کے. ہمارے یہاں بیچارے مجبور حال، یہ کافروں کے صحبتوں میں رہ کر ہمارے اندر بھی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. ہم بھی کافروں کی طرح بر ڈھونڈنے جا رہے ہیں. لڑکی ان کے یہاں، کافروں کے یہاں کیا ہے؟ ہم بر ڈھونڈنے جا رہے ہیں، یعنی لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے لڑکی کے لیے شوہر ڈھونڈنے جا رہے ہیں. مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے. تمیز سیکھو، سلیقہ سیکھو، شعور سیکھو. اپنے ذہنوں سے جاہلیت کی گندگیوں کو پاک و صاف کرو. کتنا سمجھایا جائے تمہیں، مانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو. اللہ ہدایت دے. تم طالب ہو، لڑکا طالب ہے، طلب کرنے والا ہے. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. لیکن آج تم نے زمانے کی اس روش کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، کفار اور دشمنان اسلام کے طور طریقے کو اپنا کر اسلام کو تم نے چھوڑ دیا. اسلام کا طریقہ یہ پر لڑکے کو خطبہ پیغام نکاح دینا چاہیے. لڑکا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترضون دیزا خطب احدکم، پیغام نکاح آوے اور اس لڑکے کے اخلاق اور دین اور اخلاق سے، تو لڑکا آگے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ و فساد پیدا ہوا. تو ہمارے معاشرے میں منگنی ہوتی، منگنی، جب لڑکا لڑکی خطبہ ہوتا ہے، خطبہ پیغام جو اس میں منگنی ہوتی ہے. منگنی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں منگنی کس کو کہتے ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی بندہ اس میں ایسا نہیں ہوگا جس کی مگنی نہ ہوگی، اللہ من رحم اللہ چند ایک کو چھوڑ کر کے. یہ معاشرے میں مگنی کے نام پر خوب ریاکاریاں، نمائش، دکھاوے، جناب علی دعوتیں، لاکھوں کے لاکھوں روپے اسی مگنیوں پہ خرچ کر دیے جاتے ہیں. ہزاروں، سینکڑوں مرد عورت کو دعوتوں پہ بلایا جاتا ہے، حال بک کیے جاتے ہیں، بکرے، مرغیاں، اور اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، غرور کیا جاتا ہے. یہ ایٹم، یہ اسٹارٹر ہے، تو یہ فلاٹر ہے، یہ سلاٹر ہے، یہ تو کیا ہے، تو یہ کیا ہے. 10 25 50 قسم کی مٹھائیاں، حلوے، اور کیا قورمے اور بریانیاں، اور جناب علی خرچ کیے جاتے ہیں فخر اور مباحات کے لیے. حرام ہے ایسے کھانے، یاد رکھیں یہ حرام ہے، حرام ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کر لو دکھاوے یہاں،
فقیر اور قلاش ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ کی لعنت آئے گی۔ توبہ کرو ان سب چیزوں سے، اپنے سماج کو پاک و صاف کرو۔ عید کے موسم آتے ہیں، عیدین کے، عیدی بھیجی جائے، ادھر سے تحفے، ادھر سے گفٹ، ادھر سے فلاں، ادھر سے فلاں، اس کی مناسبت سے جناب علی کیک بھیجے جا رہے ہیں، کپڑے، جوتے، چپل، سب فریقین میں سے کوئی نہ کوئی اگر ایسا نہ کرے تو اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، بلکہ معاملہ تو یہاں تک پہنچتا مگنی ٹوٹ جاتی، تو وہ ہمارے معیار کے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم بتا، اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور تو اور ہے، اگر کچھ نہیں تو کم از کم بیچاری جو تمہاری ہماری بیٹیاں بیاہ کے جاتی ہیں، وہ جو دھمکیاں سنتی ہیں سسرال کے اندر اپنے، وہ جو تانے ساس کی، یہ ساس جو کبھی بہو تھی یہ ظالم بن چکی ہوتی ہے، ڈائن، چڑیل، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ جیسے اس کی بیٹی ہے، ایسے ہمارا داماد بہت اچھا ہے، جو بھی کماتا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں لا کے رکھتا ہے، ہماری بیٹی کو دیتا ہے، وہی خرچ کرتی ہے، وہی سب مالکن ہے، ہمارا داماد بہت اچھا ہے، ہم کو بھی دیتا ہے اس کا۔ اور آپ کا بیٹا بہت جورو کا غلام بنا ہوا ہے، سوچو، جورو کا غلام ہے وہ، تمہارا بیٹا جورو کا غلام نہیں، مانتا ہی نہیں، ہماری عزت نہیں کرتا، سب کچھ لا کے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ کیا پیمانے ہیں تمہارے یہ حق اور باطل کے سمجھنے کے؟ اے ساسو، تمہاری سانسیں ختم ہو جائیں گی، ذلیل ہو کے مرو گی۔ توبہ کرو، جیسے تمہاری بیٹی ہے ایسے اس کی بھی بیٹی، کسی کی بھی بیٹی تمہاری، اگر اپنی بہوؤں کی عزت کرو گی تو تمہاری بیٹیوں کی بھی عزت ان کے گھروں میں ہوگی، لیکن اگر تم اپنے بہوؤں کو ذلیل سمجھو گی، یاد رکھو تمہاری بیٹیاں کبھی عزت وہ اپنے سسرال میں پا سکتی نہیں پا سکتی۔ تمہارے اعمال کے سائے ہماری اولاد پہ آتے ہیں۔ جی جناب علی، مر جاؤ گے، ہم تو تنہا پڑے تھے، پتہ نہیں شاعر نے کہا قبر میں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ جو دنیا میں تم کرو گے تمہاری اولاد بھگتے گی ان کے اعمال سائے پہ۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، تبادلے ہوتے نہ ہو تو ناک کٹ جائے اور جناب علی مگنی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ سب سے گندی غلاظت والی رسم و رواج کو مٹاؤ جسے ہم مگنی کہتے ہیں، جس میں کئی شادیاں ہو سکتی ہیں، 3-3 4-4 غریبوں مسکین بیٹیاں جو بیاہ کے لیے ترس رہی ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے لیے، ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں، جو آج یہ مالدار عیش و عشرت اور بدکار لوگ کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو انشاءاللہ مگنی اگنی کی رسم، بولو، کرسچنوں کی، کافروں کی انگوٹھی پہنانے والی رسم، فلانے والی رسم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، شادی کو آسان کرو۔ اسی طرح سے مگنی ہو جاتی ہے، پھر شادی کے دن تاریخ مقرر ہوتے، لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، سب ہے، اس کے باوجود بھی مگنی، پھر دن اور تاریخ مقرر کرنے کے لیے 2 4 10 نہیں، کبھی کبھی 400 500 مرد عورتوں کی بھیڑ گائے بیل کی طرح لڑکی کے گھر پہ چھاپے مارتی ہے، اور جناب علی وہ لڑکی والا مجبور۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں، یہ لڑکی جو میں کہہ رہا ہوں مجبور، لڑکی بھی کم میں نہیں کمینے ہوتے، لڑکی والے بھی، یہ بھی بڑے بزاد ہوتے ہیں، بڑے کمینے بھی ہوتے ہیں، اتنی آسانی نہیں، تالیاں دونوں آفز بجتی۔ کوئی کہہ رہا ہے میں سادگی کے ساتھ، نہیں میری ناک کٹ جائے گی سماج میں، میرے تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کیسے کروں گا میں، ناک کٹ جائے گی میری، تو یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی، اتنے آدمی نہیں بھائی، جب آپ کی مرضی جتنا چاہو لے آؤ، 12,000 لے آؤ، 2,000 لے آؤ، 500 لے آؤ، بس 2 4 نو پرابلم، نہیں بھائی ہم 2 5 10 نہیں ناک کٹ جائے گی، ہماری بزدلی ہو بھائی۔ ایسی شادی میں اپنی بیٹی والے اور کہیں بیٹیاں والے، لڑکے والے چڑھ جاتے ہیں، کہیں لڑکی والے چڑھ جاتے ہیں، الغرض بہرحال۔ تو جناب علی ناک کٹوانے کے لیے مختلف قسم کی ڈشز اور کیا کہتے ہیں کھانے کے، اور قورمے اور زردے اور پلاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا، اس طرح سے دن اور تاریخ مقرر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شادی کے کارڈ چھپائے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے گئے جب 5-6 ہزار 4-5 ہزار میں 4-5 ہزار 2-5 ہزار میں کارڈ چھپ جاتے تھے، 2-2 ہزار 3-3 ہزار شادیوں کے، اب تو ایک کارڈ کئی 100 اور ہزاروں میں چھپتے ہیں، فینسی کارڈ۔ حالانکہ یہ کام موبائل اور زبان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، پیسہ کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس نہیں؟ میں کہتا ہوں جس کے پاس ہے وہ اتنا بے غیرت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کے رونق کے کمینے کے خرچ ہوتے، تو اللہ علم گلم چیزوں میں خرچ کرواتا ہے، چل بیٹا ادھر چل، ادھر چل، ادھر چل، یہاں خرچ کر دے، وہاں کر، کوئی ڈاکو لوٹ لے کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہوا، کوئی کچھ ہوا، ایسی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تمہارے ہمارے رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اور اپنے رویے میں تو یہ شادی کارڈ وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں یہ بھی
ایک زمانے میں، بہرحال وہ زمانے کی بات کیا کرنا ابھی، لیکن ان تمام سب چیزوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کم سے کم چیزوں میں جس میں وقت کی بچت ہو، پیسے کی بچت ہو، دونوں کی بچت ہو، اور اس طرح سے شادی کو جو ہے سادگی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی طرح بڑے بڑے شادی ہالز بک ہوتے ہیں، اور اب تو شادی ہالز کے بجائے بلکہ پتہ نہیں ایک بینکوئٹ ہال چلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں وہ، جناب علی اللہ ہی بہتر جانے، اب اس کی اصطلاح تو ہم کو نہیں پتہ ہے، اور اس کے اندر باقاعدے وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے مالوں کے اندر، بڑے بڑے اس کے اندر شادی۔ ارے تمہارے پاس چھوٹا گھر ہے کچھ بھی، تو متواضع قسم کا شادی ہال لے کر کے اس کے اندر پیار سے محبت سے، مہمان زیادہ ہیں تمہارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، ایسا لے کر کے استراحہ ہے، شادی ہال چھوٹے چھوٹے جیسے یہاں بنے ہوئے ہیں الحمدللہ آسانی کے ساتھ فراہم۔ ہمارے یہاں تو جناب عالی وہ ڈیکوریشن اور وہ جناب عالی وہ بینڈ باجے، اور شادی حالوں میں وہ رقص، وہ سرود، اور وہ لائٹیں، وہ بجلیاں، وہ تمام سب چیزیں، الاما والحفیظ، یہ سب پرچیاں کٹتی ہیں لڑکی والوں کے اس کے نام پر۔ اسی طرح اس کے علاوہ بہت ساری اور باقاعدہ تو بیوٹی پارلرز بھی وہاں بلائے جاتے ہیں، جی دولہے کو سجانے کے لیے۔ ایک طرف دلہن سج رہی ہوتی ہے پورے ہتھیاروں سے لیس، لگتا ہے کہ جیسے میدان جنگ اور جنگ چھڑنے والی آج رات کو کشتی ہوگی، لڑائی ہوگی۔ ادھر سے وہ بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا کے آتا ہے، ادھر سے یہ بیوٹی پارلر سے نماز روزے کی کوئی فکر نہ اس کو ہوتی ہے نہ اس کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب نماز بھی جائے، کیونکہ اب بیوٹی پارلر سے ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ میک اپ ہے، تو نماز کیسے پڑھے گی؟ نماز کیسے پڑھے گی وہ بیچاری؟ اور اکثر تو نماز ہی نہیں پڑھنے والی ہوتی کہ ان کے گھروں میں ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے، تو بیٹی کہاں سے نماز پڑھے؟ ہاں بیٹی نمازی ہوگی، ماں باپ نے سکھایا ہوگا، تو 1000 میک اپ کروا دو، باوضو رہے گی، کم از کم نماز کے وقت تو وہ کھڑی ہو کے نماز پڑھے گی۔ اور لونڈے تو آج کل ان کے اوپر سے نماز ہی معاف ہے، آج کل کے لونڈے ہمارے ملکوں کے وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ یاد رکھو یہ تمام سب لعنتوں کے اسباب ہیں، شادی کی لعنتیں ہیں یہ بارات اور یہ جہیز، اور جہیز کا تو خیر مسئلہ اپنی جگہ وہ آئے گا کسی موقع پر۔ تو اس کے بعد دیگر رسومات ہوتے ہیں جناب علی، ولیمے کے اندر دولہا دلہن کی انٹری کا بھی ایک جشن ہوتا ہے، انٹری لینے اس کے لیے باقاعدے باجے گاجے انٹری لیتے ہیں دولہا دلہن، تو وہ لائٹیں اور وہ پھول اور وہ پتیاں، بے حیائی کی حد ہو جاتی ہے، بے پردہ عورتیں لڑکیاں وہ انٹری لیتے وقت ان کو استقبال کرتی ہیں، ان کو جیسے کافر لوگ ہمارے ہاں ادھر ہندوستان کے اندر وہ اگوانی کہتے ہیں جی، وہ باقاعدے گھوڑے لے کر کے پھر وہ ہاتھی اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا آپ سب کو پتہ ہے، میں کہاں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام سب چیزیں چلتی ہیں ہمارے یہاں مختلف انداز سے، مختلف خاندانوں اور برادریوں میں اس طرح سے شادیاں مختلف انداز سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر صحرا پہنائی کی، بدھائی کی رسم، دودھ پلائی کی رسم، اور کوئی راستہ رکائی کی رسم، سرما لگائی کی رسم، ناخن کاٹنے کی رسم، پجامہ پہنانے کی رسم، ڈوری باندھ ٹوپی پہنا، سب رسم رواج، رونے کی بات ہے یہ۔ اللہ کی قسم یہود اور نصارہ بھی شرما جائیں یہ بیہودہ رسومات دیکھ کر کے۔ اور جناب علی جوتا چھپائی کی بھی رسم پورا مکمل طریقے سے مہذب ڈکیتی پڑتی ہے، جی مہذب ڈکیتی پڑتی ہے، ہر چیز لوٹنے پاٹنے والے اور فضول اخراج کے پیسے باقاعدے لٹائے جاتے ہیں، گانے گاڑیاں رقص کرنے والیاں جو باقاعدے حالوں میں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہم یہ مسلمان ہیں جنہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جاؤ دیکھو یوٹیوب کے اوپر، اوے رنڈیوں کے اوپر، طوائفوں کے اوپر کمر جھکانے اور پیسے، مسلمان داڑھی، اور داڑھی کیا، داڑھی تو سکھ بھی رکھتا ہے، کرسچن سب رکھتے ہیں، کیا کہیں داڑھی کو، داڑھی کیا، بے داڑھی والا کوئی داڑھی والا ہی اسی کے بعد دل نہیں ہوتے، بے داڑھی والوں کے ساتھ سب دل ہوتے ہیں، سب اس کے اندر ملوث ہیں، نہ داڑھی نہ بے داڑھی، مجرم سب ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بولو آمین۔ عزیزان گرامی، میں کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا رونا روں؟ بہرحال شادی کی چند رسم و رواج کے علاوہ میں آپ کو ایک اور رسم و رواج کے بارے میں دو ایک بتا کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں اس میں جہیز تو آپ کو پتہ ہی ہے، جہیز باقاعدے ایک صاحب نے ہمیں ویڈیو بھیجی تھی، کسی چودھری صاحب کے یہاں شادی تھی، جہیز لکھائے جا رہے ہیں، اتنے جوڑے کپڑے 150 یا 200 جوڑے، اتنے تولوں کے ہار 50 عدد، اتنے تولوں کے ہار چاندی کے 150 عدد، اتنے پائل 1000 عدد، اتنے باراتیوں کے لیے اتنے موٹر سائیکلز، ہر باراتی کے لیے ایک موٹر سائیکل۔ ہاں جناب علی، یہ میں مغربی یو پی کی بات کر رہا ہوں، باقاعدے آپ کو یوٹیوب پہ بھی یہ ویڈیو وائرل نظر آئے گی،
باقاعدہ پکڑا گیا ہے اس کو، اس کی بھی حالت ٹائٹ ہے، گورنمنٹ نے اس کو بھی ٹھونٹا ہے، عیدی نے پکڑ کے اس کی دیدی یاد دلائی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، سب پھنستے ہیں یہ ذلیل بعد میں پھنستے ہیں اور ان کے چربیاں پگھلاتے ہیں شیاطین بیٹھ کر کے، تب اس کی سمجھ میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بڑے بڑے وڈیرے جیلوں میں، ان میں سب پھنستے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کس کے ان کے ہاتھوں سے ان کی لاٹھی، ان کا جوتا انہی کے سر مرواتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلام اجنبی بنا ہوا لوگوں کے درمیان بھٹک رہا ہے، کیوں اسلام کو پسند کرنے والا چاہنے والے ہیں سب کافروں کو پسند کرنے والے، ان کی شکل و صورتوں کو اپنے اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں کس سے محبت پڑ رہی ہے، کہاں جا رہے ہو تم، اور اسلام کہاں ہے، تم کہاں ہو، اللہ کا دین کہاں ہے؟ سوچو، غور کرو مسلمانوں، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل۔ اچھا جناب علی، بارات ہوئے، بارات، وما ادراک ما البارات، اور تم کو کیا بات ہے بارات کس کو، برات، رات کے ساتھ 2 رات 3 رات، 5000 6000 4000 2000 1500 100 200، بارات کہاں جا رہی ہے؟ فوج زبر موت جا رہے ہیں، بیاہ کرنے، بیاہنے جا رہے ہیں، یہ سارے کافرانہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں، اسلام کے اندر اس کا کوئی گنجائش نہیں، حرام ہے۔ اگر کوئی تمہیں آئندہ بارات کے لیے بلائے کہو مع السلامہ، جاؤ اپنی بارات لے کر کے اپنا جہنم بناؤ، ہم نہیں جاتے، چاہے تمہارا اپنا سگا ہی کیوں نہ۔ بارات کے نام پر کچھ لوگ دلہن والوں کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی بڑی بڑی باراتوں کے مطالبے کرتے ہیں، دلہن والا کہہ رہا بھیا چلو تھوڑا ہی ہے، وہ تو چاہتا ہے نہیں ہمارے اتنے آدمی آئیں گے، کھانا پینا تم کو کرنا ہے، ہماری عزت رکھ لینا، اچھا کیا کیا چاہیے، بولے بھائی ہمارے باراتیوں کو خوش کر دینا، بس یہی بہت بڑی بات۔ پیچھے سے بیگ سے وہ پوری لسٹ آتی بھی ہے، یہ جہیز چاہیے، یہ کار چاہیے، یہ بنگلہ چاہیے، یہ میں اس کو کیا کہوں، یہ مرد ہے جو مانگ رہا ہے، جہیز مانگ رہا ہے، فقیر قلاج بھکاری، یہ انٹرنیشنل بھکاری ہمارے ملکوں کا نیشنل بھکاری، جہیز مانگ رہا ہے، گھوڑے جوڑے مانگ رہا ہے، اتنے زیور، اتنے پیسے، اتنے موٹر سائیکل نہیں، آج کل موٹر 4 ویلر چاہیے، بنگلہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، سب ڈیمانڈ ہوتی ہے، حرام ہے، اللہ کی قسم یہ جوئے اور سٹے سے بدتر حرام ہے۔ یہ آسان طریقے سے تم جو باپ کو مقروض بنا کر کے ان کی بیٹیاں بیاہ کہلاتے ہو، رب کی قسم ہے زندگی بھر ان کی محبتوں سے دور، جب وہ اپنے باپ کی سسکیوں کو سنتی ہوگی، اپنے مقروض بھائیوں کے قرضوں کو سوچتی ہوگی کہ میرا بھائی محنت و مشقت سے کما کر کس طرح میری اس نے شادی کی ہے، ان خبیثوں کے ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے، رب کی قسم تمہارے دل میں، اس کے دل میں، لڑکی کے دل میں، دلہن کے دل میں تمہارے تعلق سے محبت نہیں نفرت آتی۔ مرد ہو تو کہہ دو یہ کپڑے بھی میں بھیجتا ہوں، تم باپ کے کپڑے بھی اتار کے میرے کپڑے پہن کے میرے گھر دہلیز پہ آنا ہے، تم مرد ہو تو اس طرح شادی کرو، نہ مرد نہ بنو، یہ نہ مردیوں کی نشانی، نہ مردو اور جہیز لینے والے نہ مردو ذلیلو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، واپس کرو اگر تم نے جہیز لیے ہیں، حرام ہے تمہارا، حرام ہے وہ پیسہ، تمہاری کمائی نہیں ہے وہ لڑکی کے باپ بھائی اس کی کمائی ہے، حرام ہے تمہارے لیے، جو لقمہ کھاؤ گے حرام ہے تمہارے لیے، واپس کرو وہ پیسہ، واپس کرو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ عزیزان گرامی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی دیکھیے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف مدینے میں جو سب کچھ چھوڑ کے مکے سے ہجرت کر کے آئے، واقعہ کبھی سن لینا، بالکل کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز سلام پھیرتے ہیں، عبد الرحمن ہونٹ پھٹے ہوئے، پیروں سے خون رستے ہوئے، ننگے پیر مسجد نبی میں آ کے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کہا عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ چھوڑ دیا، سسرال والوں نے بیوی لے لی، گھر والوں نے بیٹا لے لیا، بھائی آئے مال کی پوٹی لے لی، کچھ بھائیوں نے اونٹ بھی چلا، پیدل آیا ہوں مکے سے ہجرت کر کے، ایمان بچا کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان بچا کے آئے ہو تو کوئی گھاٹے کا سودا، سب کچھ بچا کے آئے۔ لوگوں نے کہا ہم پیسے دے دیتے ہیں، ہم مال دے دیتے ہیں، ہم بیوی دے دیتے ہیں، طلاق کر دے، اللہ حضرت عبد الرحمن نہیں مجھے دلونی علی السوق، مجھے بازار بتاؤ، بازار کدھر ہے؟ کچھ دنوں کے بعد تجارت بھرت کر کے ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، دیکھا کچھ شادی کے آثار ہیں، پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہنے اللہ کے نبی شادی کی، کہا کیا کری شادی؟ کہا کھجور کی ایک گٹھلی کے بعد مہر دیا ہے، اللہ یہ ہے سادگی، نبی کو بھی پتہ نہیں، اور آج کو مسجد کے امام کو اگر آپ دعوت نہ دیں تو جنازے کی نماز نہ پڑھے، وہ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، کہہ رہا ہے خوشی میں نے بلا رہا تو غم میں بلا رہا، میں تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا، ناراض ہو جائے گا، آپ سے سلام دعا چھوڑ دے گا مولوی، ہے لیکن یہ نبوت کا مزاج ہے،
یہ مزاج پیدا کرو. شادی کیا نبی کو بھی پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نکاح جب ہوا تو وہ خود نکاح کے وقت موجود ہی نہ تھے. صرف بات چیت ہوئی اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے یہ مہر میں دے دو. مہر لائے دیے اور کسی کام سے باہر چلے گئے اور نکاح ہوا معلق کہ اگر علی راضی ہوں گے تو یہ نکاح ہوگا. باہر علی اور ان سے کہا گیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیاہی گئی آپ کے اوپر راضی؟ کہا میں راضی ہوں. یہ تھی سادگی. اور آج تم اور ہم بینڈ باجے گھوڑے جوڑے کار پھار یہ وہ 5000 2000 باراتیاں بارات اور یہ وہ لے کر کے اور پھر چلاتے ہو کہ ہمارے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں چپل پڑ رہے ہیں برکت نہیں آ رہی. یہ نہیں آ رہی نہیں برکت ہے. اصل بات یہ بارات کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ غیر مسلموں کیا یہ رواج تھا جو اس زمانے میں یہ لوگ یہی سب کرتے تھے. چونکہ دلہن بیاہنے کے لیے بڑے بڑے دور دور بھی جایا کرتے, راستے میں ڈاکو چور لوٹ لیا کرتے تھے. تو اس لیے بارات کا ایک سسٹم بنایا گیا کہ چلو ہر گھر سے ایک ایک آدمی کو لے لو شادی کے اندر. اگر کبھی کوئی حادثہ بھی ہوا تو کم از کم ایک ہی عورت ہر گھر میں بیوہ ہوگی. بھائی چور ماریں گے کاٹیں گے سب لوٹ پٹ جائیں گے تو ایک ہی گھر میں بیوائیں ہوں گی, اس زیادہ بیوہ نہیں ہوں گی. اس لیے بارات لے جاتے تھے اس زمانے میں. اب کون سا چور چکاری کا ڈر ہے خوف ہے. اب ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا, الحمدللہ امن ہی امن ہے. اس لیے بارات وغیرہ کی اس کی اب نہ کبھی ضرورت تھی, نہ یہ سلف سے ثابت ہے, بلکہ یہ حرام ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے. اور پھر اس کھانے میں جو غذائیں پیش کی جاتی ہیں علامہ والحفیظ ہر قسم کی استغفر اللہ. تو مگنی کو قیامت صغریٰ کہہ لیں آپ. مگنیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک شادی ہوتی ہے, لیکن ذلیلوں نے اسے بھی ایک اسلام کا ایک حصہ قرار دیا. تو یہ قیامت صغریٰ ہے, چھوٹی قیامت ہے مگنی, اور شادی ایک قیامت کبریٰ ہے. ایک طرح سے یہ بڑا عذاب ہے, چھوٹا عذاب یہ بڑا عذاب ہے. اللہ ایسے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اب تو بارات بھی شادی کا ایک رکن عظیم سمجھا جاتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی بات بہت زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اور ہم بہت سارے اس کے کیا کہتے ہیں رسم و رواج سے 2-4 میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مثلا دلہن کی آمد پر گود میں جیسے دلہن انٹری لیتی ہے یا آتی ہے گھر میں شوہر کے, تو اس کے گود میں بعض عورتیں بچہ ڈھکیل دیتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ایک بچہ اس کی گود میں. کیا عقیدہ کیا ہے؟ گود بھری رہے گی, پیدا ہوگی یعنی کچھ دنوں کے بعد اب اسی گود بھری ہوگی, یہ رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے سلام کرائی کے پیسے لیے جاتے ہیں. نکاح میں باقاعدہ مولوی حضرات کلمہ پڑھاتے ہیں. وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے, لیکن جب نکاح پڑھتا ہے مولوی تو کہتا ہے پڑھ کلمہ پڑھ. ابے کلمہ کیا پڑھوا رہا ذلیل آدمی, تو کون سا جاہل مطلق مولوی بنا ہوا ہے؟ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے باقاعدہ, 1-2 سال سے پہلے سے باقاعدہ تفتیشات ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں. کافر سے تو کلمہ نہیں, کلمہ پڑھا, نہ پڑھے تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. ایسے بھی ویڈیوز ہم نے دیکھے بعض مولویوں کے, تو کلمہ پڑھا. یہ بھی قبیح رسمیں ہیں, غلط رسمیں ہیں. سہرا باندھا جاتا ہے باقاعدہ, پھول اور پتیوں اور روپے اور پیسے لدے پھدے سہرے باندھ کر کے دلہا آتا ہے. رمضان میں یا محرم الحرام میں شادی کو حرام سمجھا جاتا ہے. صبر کے مہینے میں بھی شادی کو حرام سمجھتے ہیں, منحوس مہینہ سمجھتے. استغفر اللہ, جو صبر کا مہینہ اور دن کوئی منحوس نہیں ہوتا. تم منحوس ہو, تمہارا ایمان منحوس ہے, تمہاری ذہنیت منحوس ہے. اللہ کے مہینے اللہ کے مخلوق منحوس نہیں ہوتے. اسی طرح سے باقاعدہ ناریل پھوڑا جاتا ہے, اور مہر میں کچھ نہ کچھ 4551 کی عدد ضرور رکھی جاتی ہے. 51 یا 4.25 آنے یا 10 آنے, پتہ نہیں اس طرح. یہ تمام سب بدعت, یہ سب رسم و رواج غلط ہے. یہ تمام سب چیزیں, یہ رسم و رواج غلط ہے. اسی طرح دولہا دلہن کا اسٹیج پر بیٹھنا اور جلوہ کے نام پر باقاعدہ رات بھر جلوہ ہوتا ہے. دولہا دلہن کے باقاعدہ اٹھا کے دکھایا جاتا ہے. یہ تمام سب غلط بدعتیں, یہ تمام سب چیزیں ہیں. بے پردگی اور مرد و زن کا آپس میں عورت مرد کا ملنا. بارات کی روانگی سے پہلے دولہے کو سجا کر کے کبھی مسجد نہیں گیا. یہ شادی دولہے کو سجا کے مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھوانے لے جاتے ہیں. عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگا. اب تو چل رہا ہے بکرا دمبا بن کر کے قربانی کا, زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا. دولہے کو سجا کر 2 رکعت پڑھانے لے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ بے ایمانی ہے, بے دینی ہے. یہ اسی طرح استطاعت سے بڑھ کر ولیمہ کرنا, شادی اور بیاہ میں قرض پر قرض لے کر کے کرنا. اسی طرح باقاعدہ ویڈیوگرافی بلائے جاتے ہیں, فلم میکرز مووی میکرز بلائے جاتے ہیں. ویڈیوگرافی اللہ کی قسم بیڈ روموں تک ویڈیوگرافی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ بڑے شان سے, یہاں سعودی عرب میں تو بہت منگاتے ہیں. ہماری شادی کی کیسٹ دیکھو, اس کی کیسٹ دیکھو, فلانے کی کیسٹ دیکھو. ویڈیوگرافی کروا کے باقاعدہ شادی بستیاں لیتے ہیں. کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کو دیکھ رہے ہیں ناچ گانے سب اسی میں. اللہ اکبر. اسی طرح سے پیسے کے مالے پہنائے جاتے ہیں, اڑائے جاتے ہیں. نکاح کے بعد باقاعدہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح
ہوتا ہے کہ نہیں، کورٹ میرج، یہ وہ دنیا بھر کے ڈرامے، بہرحال اور بہت ساری چیزیں، شادی اور بیاہ اور ولیمے کے نام پر نمازیں بھی چھوڑ دی جاتی ہیں. کوئی نماز کہاں رہتی. ایجاب و قبول کے لیے کہا جاتا ہے دولہے سے کہو قبل تو، عربی میں وہ قاب بھی نہیں جانتا بیچارہ، اس کو کہلوایا تھا مولوی کہتا بولو قبل تو 3 دفعہ. اس کے باوجود بھی ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. ایک ہی دفعہ کافی ہے جب اس نے کہا قبل تو، میں نے قبول کیا. اردو میں کہے، فارسی میں، انگریزی میں کہے، خلاص. عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے کہ عربی میں پڑھنا پڑتا. نماز کو تو تم نے فارسی میں پڑھنے کو حلال قرار دے دیا اور نکاح کو تم نے قبل تو پہ ٹال دیا. واہ. بہرحال عزیزان گرامی، یہ کچھ بارات کے جہیز کی لعنتوں کے تعلق سے معاشرے میں، سماج میں پھیلی ہوئی غلاظتیں اور گندگیاں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. قرآن سنت کی روشنی میں توبہ کریں ہم اللہ سے کہ انشاءاللہ ہماری شادی سادگی کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر، گھر کے اندر دولہا دلہن کے کچھ لوگ بیٹھ کر گواہ، شادی ہو گئی. ولیمہ لڑکے کے اوپر ہے، ولیمہ جا کر کے وہ بھی سادگی کے ساتھ اپنے کرے. لڑکی کا کھانا کھلانا پلانا، یہ سب لڑکی کے گھر جمع ہونے، یہ سب حرام ہے. یہ سب کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. یہ رسم و قبیح رسم و رواج ہیں، یہ غیر مسلموں سے آئی ہوئی. اسلام اس سے بری ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سماج کو گندگیوں سے پاک و صاف فرمائے. ہمارے ذہن و دماغ، ہماری ماں و بہنوں کو دماغوں کو بھی اسلامی ذہن عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.